الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بيت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. محترم سامعین کرام، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع الجوائح کا حکم دیا ہے. وضع الجوائح کا حکم دیا. جاح یجوح اجتاح، کسی چیز کو ایک دم بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا، اس کو جائحہ کہا جاتا ہے. جائحہ جوائح کا مطلب ہوتا ہے مصیبت. تو یہ حدیث چونکہ بیع الثمار والاصول کے اندر آئی ہے، تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ثمار کی، پھلوں کی یا اناج کی، غلوں کی یا درختوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس نتیجے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی، آسمانی یا زمینی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ جائحہ کی جو تعریف اہل علم نے کی ہے، کہتے ہیں یہ کل آفت لا صنع للآدمی فیہا، ہر وہ مصیبت جو درختوں کو، پودوں کو اور پھلوں کو لاحق ہوتی ہے جس میں آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. تو جس میں آدمی کا کوئی دخل نہیں ہوتا وہ مصیبت ہے. تو ایسی صورت میں آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، پھلوں کی لین دین کرتا ہے، درختوں کی لین دین کرتا ہے، اور ایسی صورت میں تیز بارش ہو گئی، درخت ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، یا بہت زیادہ سردی پڑ گئی، سارے اولے پڑ گئے، یا بہت زیادہ گرمی پڑ گئی، سارے فصل سب سوکھ کر کے تباہ ہو گئی، یا ایک دم بالکل ٹھنڈی، بالکل ہوا چلی، آندھی آئی، پورا فصل برباد ہو گیا، یا ٹڈی دل آیا، سب پورا جتنی فصل لگی تھی سب چٹ کر ڈالا، یا غبار اٹھا، آندھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ وضع الجوائح میں داخل ہے. تو انسان جب خرید و فروخت کرتا ہے اور خرید و فروخت کے بعد جب یہ مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فصل کو لاحق ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع الجوائح کا حکم دیا ہے. یعنی جتنی مصیبت، جتنا فصل خراب ہوا ہے، اتنا ایک مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے وہ پیسہ لے، اس کا بھی پیسہ لے. مثال کے طور پر 1 ایکڑ کا کھیت ہے اور اس پر ٹڈی دل آیا، پورا سب کو چڑھ کر گیا، پورا کھا گیا، کچھ نہیں بچا. ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ بما تأخذ مال اخیک، تم اپنے بھائی کا مال کیوں لوگے بغیر حق، نہ حق. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدمی کا دخل نہیں تھا. جس نے خریدا ہے اس 1 ایکڑ کھیت کو، اس میں اس کا دخل نہیں تھا. وہ ایک سماوی آفت تھی، مصیبت تھی، وہ لاحق ہو گئی اور فصل برباد ہو گیا. تو ظاہر ہے تو آپ کیوں یہ لوگے؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو بعت من اخیک ثمرا، اگر تم اپنے بھائی سے پھل بیچو، فاصابتہ جائحہ، اور اسے کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، پھلوں کو مصیبت لاحق ہو جائے، جیسا کہ میں نے اسے پہلے بتایا، فلا یحل لک ان تأخذ منہ شیئا، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان میں سے کچھ لو. بما تأخذ مال اخیک بغیر حق، تم اپنے بھائی سے کا مال کیوں لوگے نہ حق. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا. دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع الجوائح کا حکم دیا ہے، یعنی پیسہ نہ لینے کا حکم دیا ہے. محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے شیخ عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں جو وضع الجوائح کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جب کوئی ایسی مصیبت لاحق ہو جائے فصلوں کو، درختوں کو، جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کے لیے درست نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس سے پیسہ لے گا، اپنے بھائی سے پیسہ لے گا. مثال کے طور پر اگر تہائی فصل خراب ہوئی ہے تو تہائی فصل کا وہ پیسہ نہیں لے گا، نصف فصل خراب ہوئی ہے، نصف فصل کا وہ پیسہ نہیں لے گا، یا پورا کا پورا وہ ہو گیا ہے تو پورا کا پورا وہ اسے پیسہ نہیں لے گا. تو عموماً جو فقہا ہیں، جو فقہا جو الحدیث ہیں، جو لذیذ فقہا ہیں، سب اسی طرف گئے ہیں کہ چاہے زیادہ نقصان ہو یا کم نقصان ہو یا پورا نقصان ہو، اس میں
پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہے، لہذا پیسہ لینا جائز نہیں ہے، پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان، کوئی شخص آتا ہے چوری کر لیتا ہے، ابھی خریدا گیا تھا، خریدا گیا وہ باغ خریدا گیا اور کوئی چور آیا چوری کر لے گیا کچھ مال، تو ایسی صورت میں یہ وضع الجوائح میں شمار نہیں ہوگا۔ راجح قول کے مطابق سرقہ میں وضع الجوائح میں یہ شمار نہیں ہوگا۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کن شروط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع الجوائح کا حکم دیا ہے، یعنی کہ جب فصلوں کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جس نے وہ فصل خریدا ہے اس کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا جتنا برباد ہوا ہے، مگر چند شروط کے ساتھ۔ وہ شروط کیا ہے؟ پہلی شروط یہ ہے کہ اصابت ہو جائے، اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوئی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ دوسری یعنی اصابت ہو جائے ہے، اس کی جو شکلیں جو بتائی جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر فعل المشتری کے ساتھ ہے، یعنی ایک آدمی ہے اور جو وہ اس میں آدمی کا دخل ہے جس نے خریدا ہے، اس کی وجہ سے فصل برباد ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ فصل وہ وضع الجوائح شمار نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے خریدا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو کاٹتے، اس کی نگرانی کرتے، لیکن اس میں آپ اس کو تباہ کرنے میں آپ کا دخل ہے، آپ نے مثال کے طور پر یوں ہی چھوڑ دیا اور مصیبت لاحق ہو گئی، تو ایسی صورت میں مشتری ذمہ دار ہوگا، یہاں پر اس کو پیسہ دینا ہوگا۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ بفعل اجنبی، یعنی کسی تیسرے آدمی کے ذریعے سے وہ تباہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، اگر وہ آدمی پکڑا گیا اور اس کے ذریعے سے ہم اس سے تاوان لے سکتے ہیں، اس کا جرمانہ اگر اس سے ہم نکال سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وضع الجوائح کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، اس سے پیسہ نہیں لیا جا سکتا ہے، تو وضع الجوائح میں یہ داخل ہوں گی۔ اسی طریقے سے چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جو کھیت ہے، جو فصل برباد ہوئی ہے، وہ جانوروں کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ جانور کس کا تھا؟ معلوم نہیں تھے، کس نے کیا نہیں معلوم، کس کا جانور ہے نہیں معلوم، کیسے ہوا کب ہوا کچھ بھی نہیں پتہ چلا، تو یہ بھی وضع الجوائح کے اندر داخل ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں جو بیچنے والا ہے پھلوں کو یا فصل کو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سامنے والے سے پیسہ لے گا۔ پانچویں صورت یہ بنتی ہے کہ ان المشتری اخر جنی الثمر عن وقتہ، آدمی جس نے خریدا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا، فصل تیار تھی، اس کو چاہیے تھا، کاٹنا چاہیے تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا اور اس کو مصیبت لاحق ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی وہ ذمہ دار خود ہوگا، یہاں وضع الجوائح کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، یہاں وضع الجوائح کا قاعدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند شکلیں تھیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ مصیبت لاحق ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وضع الجوائح کا قاعدہ جاری ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس میں جس نے خریدا ہے اس کا خود کا دخل ہے، خود کی وجہ سے ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وضع الجوائح کا قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ تیسری صورت میں کسی تیسرے فرد کی طرف سے ہوا ہو اور وہ آدمی اگر پکڑا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ تاوان لے سکتے ہیں، جرمانہ لے سکتے ہیں، اور جو برباد ہوا ہے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں، تو ٹھیک، نہیں پورا کر سکتے ہیں تو وضع الجوائح میں شمار ہوگا۔ چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی جانور نے اس کو تباہ کر دیا ہو، رات میں آ کر کے کھا پی گیا ہو اور نہیں معلوم کہ کس کا جانور ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے کیسے وغیرہ، تو یہ بھی یعنی وضع الجوائح میں شمار ہوگا۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ آدمی خود چھوڑ دے اور فصل تیار ہو، کاٹے نہیں، اور بعد میں مصیبت لاحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پر وضع الجوائح کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ چند شکلیں تھیں، 4-5 شکلیں تھیں، جس کو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔